دھوکے کا آغاز۔ نکاح نامے پر انگوٹھا لگاتے وقت آسماء کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے لگا اس کی غریبی اور مجبوری کے دن ختم ہو گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ اپنا جیون ساتھی سمجھ رہی ہے وہ کوئی شوہر نہیں بلکہ معصوم لڑکیوں کا سوداگر ہے، جو مہر کی رقم دے کر بیویاں نہیں بلکہ آگے بیچنے کے لیے امپورٹڈ مال خریدتا ہے۔ یہ کہانی صرف آسماء کی نہیں ہے بلکہ یہ اس بھیکناک جال کی داستان ہے جو ہمارے معاشرے میں نکاح جیسے مقدس رشتے کا لبادہ اوڑھ کر پھیلایا جا چکا ہے۔ آسماء ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں باپ بیمار تھا اور 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی تھی۔ ایسے میں ان کے محلے میں ایک عورت آئی جس نے خود کو ایک بڑے بزنس مین کی منیجر بتایا۔ اس نے آسماء کی ماں سے کہا، ہمارا صاحب بہت نیک دل ہے، اسے ایک سیدھی سادی لڑکی کی تلاش ہے، وہ شادی کے بدلے آپ کے گھر کے حالات بدل دے گا۔ 2 تحفوں کی چمک اور جھوٹا دلاسا۔ اگلے ہی دن ایک چمکتی ہوئی گاڑی آسماء کے کچے مکان کے باہر آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک خوش پوش سلیقہ مند شخص اترا جس کا نام کامران بتایا گیا۔ کامران نے آتے ہی آسماء کے بیمار باپ کے علاج کے لیے لاکھوں روپے نقد میز پر رکھ دیے۔ صرف یہی نہیں، وہ آسماء کے لیے سونے کے گفٹ، مہنگے کپڑے اور راشن کی بوریاں بھی ساتھ لایا تھا۔ آسماء کے گھر والوں کی آنکھیں ان پیسوں اور تحفوں کی چمک سے خیرہ ہو گئیں۔ انہیں لگا کہ ان کی قسمت بدل گئی ہے۔ کامران نے بہت عاجزی دکھائی اور کہا، مجھے جہیز نہیں چاہیے، میں بس کل ہی سادگی سے نکاح کر کے آسماء کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر نکلنا ہے۔ غریب ماں باپ نے اس فرشتہ نما انسان پر اندھا بھروسہ کر لیا اور اگلے ہی دن دھوم دھام کی بجائے چند گواہوں کی موجودگی میں آسماء کا نکاح کامران سے کر دیا گیا۔ شاید جیسے دن اور پہلا شک۔ شادی کے بعد کے پہلے 3 دن آسماء کے لیے کسی خواب جیسے تھے۔ کامران اسے ایک عالیشان ہوٹل میں لے کر گیا، اسے نئے موبائل فون، مہنگے زیورات دلائے اور دنیا کی ہر خوشی دینے کا وعدہ کیا۔ آسماء خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، لیکن چوتھے دن کامران کے رویے میں اچانک تبدیلی آنے لگی۔ اس کے فون پر مسلسل کچھ عجیب و غریب کالز آ رہی تھیں، جہاں وہ کسی سے مال تیار ہے اور ڈیل فائنل کرو جیسی باتیں کر رہا تھا۔ آسماء نے جب پوچھا تو کامران نے ہنس کر ٹال دیا کہ یہ بزنس کی باتیں ہیں۔ اسی رات کامران نے آسماء سے کہا، ہمیں راتوں رات دوسرے شہر شفٹ ہونا پڑے گا۔
وہاں میرا ایک بہت بڑا کلائنٹ آ رہا ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ آسماں کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ اپنے شوہر کی بات مان کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نقاب اتر گیا۔ گاڑی شہر سے دور ایک سنسان علاقے میں بنے ایک بند فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ جیسے ہی آسماں اندر داخل ہوئی، وہاں کا ماحول دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں پہلے سے 2 اور لڑکیاں موجود تھیں، جن کے چہروں پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ آسماں نے گھبرا کر کامران کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کامران، یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تبھی کامران کے چہرے سے شرافت کا نقاب اتر گیا۔ اس نے جھٹکے سے آسماں کا ہاتھ جھٹکا اور شفقت سے ہنستے ہوئے بولا، کامران کون؟ میرا نام کچھ اور ہے بھائی، اور تم یہاں عیش کرنے نہیں بلکہ میری اگلی انویسٹمنٹ کا سودا بن کر آئی ہو۔ آسماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے نکاح کا واسطہ دیا، لیکن وہاں موجود گینگ کے دوسرے کارندے باہر آ گئے۔ انہوں نے آسماں سے اس کے موبائل، زیورات اور تحفے واپس چھین لیے۔ آسماں یہ ہولناک سچائی کھل چکی تھی کہ وہ بیاہ کر نہیں لائی گئی تھی، بلکہ اسے گینگ نے اسے اس کے ماں باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر خریدا تھا تاکہ آگے کسی امیر گاہک کو بھاری قیمت پر بیچ سکے۔ دل ہلا دینے والا سودا اور فرار کی کوشش۔ اگلی صبح فارم ہاؤس پر چند خریدار آئے۔ آسماں اور دیگر لڑکیوں کو کسی سامان کی طرح ان کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ آسماں نے ہمت نہیں ہاری، وہ مسلسل اس قید سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جب گینگ کے لوگ خریداروں کے ساتھ پیسوں کا لین دین کرنے میں مصروف تھے اور آسماں کو دوسرے کمرے میں منتقل کیا جا رہا تھا، اس نے پاس پڑے شیشے کے گلدان سے گارڈ کے سر پر وار کر دیا۔ گارڈ وہیں ڈھیر ہو گیا اور آسماں نے اپنی جان بچانے کے لیے فارم ہاؤس کے پچھلے دروازے سے دوڑ لگا دی۔ پیچھے گینگ کے لوگ اور کتے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ آسماں اندھیری رات میں خاردار جھاڑیوں سے ٹکراتی ہوئی زخمی حالت میں سڑک کی طرف بھاگی۔ خوش قسمتی سے ہائی وے پر ایک پولیس پیٹرولنگ گاڑی گزر رہی تھی۔ آسماں نے ہمت کر کے گاڑی کے آگے چھلانگ لگا دی۔ انجام اور عبرت کا پیغام۔ پولیس نے آسماں کو سنبھالا۔ آسماں نے روتے ہوئے اپنی بیتی سنائی اور اس جگہ کا پتہ بتایا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اس فارم ہاؤس پر چھاپہ مارا جہاں سے نہ صرف اس شفاق گینگ کو گرفتار کیا گیا بلکہ وہاں قید دیگر کئی مجبور لڑکیوں کو بھی بازیاب کروا لیا گیا، جنہیں اگلے ہی دن سرحد پار یا دوسرے شہروں میں اسمگل کیا جانا تھا۔ خاتمہ۔
آسماں اپنے گھر تو واپس آ گئی، لیکن اس کی روح پر لگے زخم شاید کبھی نہیں بھر پائیں گے۔ کہانی ایک سبق ہے ان تمام ماں باپ کے لیے جو چند پیسوں اور ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر بغیر تحقیق کے اپنی پھول جیسی بیٹیوں کا سودا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ہر شریف بن کر آنے والا انسان نہیں بلکہ آستین کا سانپ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بچائیے اور ایسے گینگز کے خلاف آواز اٹھائیے۔